گاڈ از گریٹ. اللہ، ایشور، خدا، بھگوان، رب، گاڈ یعنی مالک، ہی صرف عظیم ہے. ناظرین، میں ڈاکٹر میاں اظہر امین آج 30 مارچ 2022 کو آپ سے پھر مخاطب ہوں. گزشتہ روز آپ سے جو بات کی تھی اس میں چوری پرویز لائی اور ان کے خاندان سے متعلق کو بات کی تھی آپ سے، تو کچھ بات بعد میں مجھے خیال آیا رہ گئی، کیونکہ میں نے بتایا میں کچھ سوچ کے یا کوئی لکھ کر یا کوئی پلان کر کے تو بات کر نہیں رہا، بس جتنی ذہن میں آئی تو میں نے آپ سے کی. تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب یہ 99 کے مارشاء اللہ یعنی غداری کے بعد جرنیلوں کے خلاف میں کھڑا ہوا اور میں نے بہت سخت رد عمل قلم سے دیا، تو ظاہر ہے وہاں پر ایک طے ہو گیا جی ایچ کے او میں کہ ایجنسیز کی مدد سے سلولی اس کو ختم کر دینا ہے، اس کا پتہ نہ لگے. جو یہ طریقہ کار ہوتا ہے جو میں تو اب مجھے سمجھ آئیے نا، یہ ایجنسیز کا، ان کا ISI IB MI، ان غلیظ شیاطین کا کیا طریقہ، بالکل وہی کردار جو شیطان کا بتایا جاتا ہے، چھپ کر مختلف طریقے سے لڑائیاں کروانی، جھگڑے ڈلوانے اور فساد دلوانے اور کسی کو تباہ برباد چھپ کر. یہ چھپے ہوئے شیاطین دراصل ایسا کوئی شیطان نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کوئی علیحدہ بنا رکھا ہے. یہ ہر دور میں شیاطین، خفیہ جاسوس ایجنسیاں سرکاری جو ہیں وہی ہوتے ہیں. اس پر میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں، اس لیے مختصراً بات کروں گا. تو جب ISI نے پلان کیا کہ مجھے کیسز میں پھنسانا ہے، تو انہی دنوں جو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ مل کے میں یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے خلاف اور خاص کر کاف لیگ کے جو ساتھ شامل ہوئے تھے لوگ اور چودھری صاحبان، ان کے بھی، نون لیگ کے بھی، پیپل پارٹی کے، سب کے ریکارڈ موجود ہے، اخبارات اٹھا لیں الیکشن کے قریب کا. تو میری ایجنسیوں شارپ آئی اور NNI سے جتنے سکینڈل ان کے کرائم کے تھے میری طرف سے ہی چھپے، شائع ہوئے تمام اخبارات میں. تو یہ موجود ہے ریکارڈ میں، آؤ دیکھو، کھولو. چیلنج ہے میرا تمام میڈیا کو، تمام اداروں کو، کہ دیکھو صرف میری طرف سے بڑے بڑے وہ سارے سکینڈل مینلی چھپے اور سبھی میرے خلاف ہو گئے، اور آرمی کو اس چیز کا بڑا فائدہ ہوا. تو چودھری صاحبان جو ہیں یہ تو بھاگ کے جاتے تھے نا، ابو جی کور کمانڈر آفس چلے گئے یا جہاں بھی ISI کے DG کے دفتر گئے، ابو جی یہ جاگ دیکھیں میاں اظہر امین نے پھر یہ خبر لگا دی، یہ دیکھیں اب یہ خبر لگا دی کہ وہ جی عمران خان کے جو ہے لیگ نے کے صدر نے کہا ہے وہ لاہور کے فلاں نے کہ جی کاف لیگ کا قبرستان بنا دیں گے، دیکھیں آج یہ خبر لگ گئی. تو اس طرح سے پھر یہ بھاگے گئے. دیکھیں جی وہ جو سابق گورنر میرے ہم نام تھے میاں اظہر، ان کی طرف انہوں نے مجھے ایک فائل دی، تو ایک خبر لگی تو یہ بھاگے گئے مشرف کے پاس. انہوں نے کہا جی میاں اظہر کو مکمل آؤٹ کریں، علیحدہ کریں، نکالیں، اس کو نہیں کوئی عہدہ دینا، اس کو مسلم لیگ سے نکالیں. اس نے یہ دیکھیں ہمارے سارے سکینڈل لیک کرا دیا، ہماری اربوں کی لوٹ بار جو ہے اب میاں اظہر امین کو دے دیا اور اس نے یہ ساری چھاپ دی ہے ملک کے اخبارات میں. تو انہوں نے مشرف سے کہا کہ اس کو نکلوایا. تو میرے خلاف جب تھے تو انہوں نے مل کر ایک انجینئرڈ پلان جو پہلے سے جاری تھا آرمی کا، تو آرمی نے ان کو تسلی دی اس کو اریسٹ کرواتے ہیں. بہرحال مجھے جب اریسٹ کروایا گیا تو ان کے لیے حیرانگی کی انتہا رہ گئی، یہ پریشان ہو گئے کہ میاں اظہر امین کے اتنی دوستی اور تعلقات ہے. پاکستان کے تمام میڈیا گروپس باہر نکل آئے میرے لیے، سڑکیں بلاک کر دیں. وہ اخبارات موجود ہیں سارے 2002 کے جس میں یہ خبریں شائع ہوتی رہیں. جلوس میرے لیے نکلے پورے پاکستان کے مختلف بڑے چوکوں میں، ٹائر جلائے گئے. یہ پریشان ہو گئے. تیسرے دن جنرل مشرف کے حکم پر جنرل خالد مقبول گورنر پنجاب نے پورے میڈیا کے سامنے معافی مانگی اور معافی مانگ کر مجھے چھوڑا. یہ بھی اخبارات میں آئی. جب مجھے ریلیز کرنا پڑا، جب میں ریلیز ہوا تو اس کے شاید 1-2 دن بعد ہی پرویز الائی نے حلف اٹھانا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا. تو جس دن اس کی حلف کی خبر لگی ہے اخبارات میں، تمام اخبارات آپ اٹھا لیں کہ پرویز الائی نے حلف لیتے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر میاں اظہر امین کے ساتھ جو ہوا انہیں بھول جانا چاہیے، آئندہ ان کی ذات کے لیے، ان کے اداروں کے لیے ہم ہر طرح حاضر ہیں. اچھا، میں عام طور پہ مان جایا کرتا ہوں، مجھ سے جو معافی مانگتا ہے میں مان لیتا ہوں، اور میں اتنا نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی مطلب یہ ایک بڑا سیاسی خاندان ہو اور حکومت انہیں مل گئی ہو، وفاق پنجاب سارا، اور میں کہوں جاؤ تو میں معاف نہیں کرتا. مجھے تو پتا تھا سارا کچھ فوج کر رہی ہے، تو یہ جو ان سا ہے مین کردار ہی نہیں تھے، اس لیے ان کو معاف کرنے کی وجہ کوئی نہیں تھی نہ معاف کرنے کی. لیکن آپ دیکھیں ISI کا کھیل،
میں کہتا ہوں انہوں نے پوری پلانٹیشن کر رکھی تھی کہ یہ کون سا سٹیپ جب اٹھانے لگے گا تو ہمارا اس کے ساتھ بندہ لگا ہوا غلطی کرائے گا. میرے دفتر کے کچھ رپورٹرز نے طوفان مچا دیا, سر اسی تواڈے نال کھلوتے ہیں, سر انہاں دی ماں دی, انہاں دی بہن دی, چودھریاں دی کوئی معافی نہیں دینی, کوئی فلانے نہیں کرنی, خبراں ان جی چلن گیاں. مجھے کنفیوز کر دیا, اور وہی ہوا کہ میں ان کی دعوت کے باوجود ان کے گھر نہ گیا, ان سے ملاقات کے لیے نہ گیا, میں ان کی پریس کانفرنس میں نہ شامل ہوتا رہا, میرے رپورٹر ہوتے رہے. اچھا, ان رپورٹرز نے اسی طرح خبریں جاری رکھیں, انہوں نے پھر طوفان مچا دیا. فوج نے جو ہے ان کے دور میں ڈبل ٹرپل کیا, جس میں پھر میرے چھوٹے بھائی کو انہوں نے اٹھایا اور اغوا کیا اور پولیس سے تشدد کرایا. ایس پی مرزا فرحان بیگ نے بالوں سے پکڑ کے ٹیبل پہ سر مارے, کیونکہ میں ان دنوں امریکہ گیا مشرف کے ساتھ کوریج کرنے. پیچھے اس کو کہا کہ اس کو جو ہے تم لک آفٹر کر رہے ہو اس کے گروپس کی, اور رپورٹرز پر نظر رکھ رہے ہو کہ تمہیں جون سا ہے کون سے لوگ دفتر میں غداری کر رہے ہیں اور تم رپورٹیں دے رہے ہو. اس بات پر آئی ایس آئی والوں نے مارا, مینلی پولیس سے مار پڑوائی. انہوں نے تو جو ہراساں کیا اور بلیک میل کیا وہ ایک بڑی سٹوری ہے. کیسے ایک لڑکی وہ اس کی جو وہ نیشنل بینک میں اس کو جو ہے میں نے آفیسر ان دنوں لگوایا تھا, وہ 21 سال کا بچہ تھا, ماسٹرز اس نے کیا تھا, تو وہ کیسے وہاں پہ اکاؤنٹ کھلوانے بھجوائی, کیسے اس سے فون پہ گفتگو کروائی, بعد میں وہ ٹیپ سنا کے آئی ایس آئی نے کیسے اس بچے کو بلیک میل کیا کہ تیرے بھائی کو سنا دیں, دنیا کو سنا دیں. وہ 90% اس کا ذہنی توازن اس وجہ سے بھی آؤٹ ہوا, خالی مار سے نہیں ہوا. آئی ہیو ایویڈنسز. تو بعد میں اس لڑکی کے تک جب ہم پہنچ گئے, میں پاکستان آیا اور اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی. اس نے کہا جی اب مجھے معاف کر دیں, میرا رشتہ ہو گیا ہے. پھر ایک لاہور کے بڑے معزز بزنس مین ہیں, وہ اس کے ماں باپ سے ملے, تو مطلب یہ انہوں نے بھی معافی مانگی کہ جی ہم بس یوز ہو گئے آئی ایس آئی کے ہاتھوں. یہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے. یہی وجہ میرے چھوٹے بھائی کی موت کی بنی. اور اس کے بعد میں نے چودھری پرویز الہی شجاعت, پرویز مشرف جنرل اور دیگر 1 درجن کے قریب ایس پی ڈی آئی جی صاحبان اور بہت سارے پولیس افسران کے خلاف پرچہ درج کروانے میں کامیاب ہو گیا. میں پرچہ جب درج ہوا, ملک کے اخبارات میں چھپا کہ وفاقی سیکٹری انفارمیشن انور محمود اور ڈی جی پی آر اور ڈی آئی جی اور آئی جی اور پرویز الہی اور مشرف اور ان سب کے خلاف, شجاعت کے خلاف پرچہ درج ہو گیا. یہ سب اخبارات میں خبریں چھپیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر میں نے جا کے سیشن کورٹ میں درخواست دے دی کہ انہوں نے جو میرے اداروں سے جعل سازی کی ہے وہ تو 406 اور 109 لگ گئی ہے, دفعہ 300 نہیں لگی کہ ٹو بی اے کاز آف ڈیتھ, مرڈر. وہ ایک مرڈر ہے چھوٹے بھائی کا, جس جو ذہنی توازن آؤٹ ہونے کی وجہ سے جو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایکچولی ان کی وجہ سے ہے. وہ سیکشن لگانے کے لیے سیشن کورٹ نے بھی حکم کر دیا. انہوں نے جلدی سے پرچے کی ضمنی اخراج لکھوائی. علاقہ مجسٹریٹ نے لکھا آئی ڈس ایگری ود دس ضمنی اخراج اور سبمٹ دا چلان اگینسٹ دا آل اکیوزڈ. بس وہ 2005 اور آج کا دن پوری آئی ایس آئی, پوری فوج نے طے کر لیا کہ اس بندے کو تو تباہ و برباد پوری طرح کرنا ہے. یہ کورٹس میں پیش ہوتا ہے, اس کو اصالتاً پیش نہیں ہونے دینا. اب یہ وکیل بھی نہیں لے جاتا جس سے اس کو داغ لگوا دیں, اپنا ہی وکیل کو 2 فکرے خط لکھ کے مروا دیں, اس کو اندر کرا دیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر مجھے وکلا اور ان سے جو ہے حملے کروائے گئے, مجھے عدالتوں میں جانے سے روکا گیا, اور آج تک اور یہاں تک کہ میرے دفتر کے نیچے جو انکروچرز بٹھائے گئے ان سے ماریں پڑوائیں, حملے کروائے, پرچوں پرچی کرایا. اب گھر میں بیٹھ کے جب میں یہ کالم والم لکھ رہا تھا تو میری کوٹھی کے پیچھے کچی آبادی کے لوگوں کو سپاری دے کے باقاعدہ دہشت گردی کے میرے گھر واقعات کروائے. اور جب 2 آئی ایس آئی کے کرنل راشد اور کرنل عاطف گاڑیاں لے کے مجھے اٹھانے آئے اور ہم نے گھر لاک کر لیا, اور میں نے کہا کہ میری لاش لے کے جاؤ گے میں بھی گولیاں چلاؤں گا, اور وہ میں نے کیمروں سے وہ ان کی تصویریں لے کے نام لے کے نیٹ پہ ڈال دیے. تو انہوں نے ان لچے لفنگوں کو حکم دیا کہ اس کے کیمرے توڑو. وہ کیمرے توڑواتے ہیں, میرے بندے آ کے لگاتے ہیں, وہ توڑواتے ہیں, میرے لگاتے ہیں. کیوں میری کوٹھی پہ سیکیورٹی کیمرے توڑوائے جا رہے ہیں؟ کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس بات کو جو کھیل ہو رہا ہے, اس بات کو تو سب سمجھ سکتے ہیں. یہ کہ جو مجھے تنگ کرنا تھا گھر میں لوگوں سے, کوئی بیلے بجا کے بھاگ رہا ہے, کوئی میری کوٹھی آ کے ملبے پھینک رہا ہے, کوئی کرکٹ کے کھیلنے کے بہانے آ کے بیٹھ رہا ہے کہ ہم تو کرکٹ کھیلنے آئے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے تھے. میں نے بورڈ لگائے کہ بھائی کرکٹ کے بہانے یہاں نہ بیٹھو, میری کوٹھی آ کے ملبے رکشے ویگنے نہ لگاؤ. وہ بورڈ لاکھوں روپے کے بڑے بڑے بورڈ میں نے لگوائے لوہے کے, وہ ان لچے لفنگوں کے ساتھ چند کارپوریشن کے بندے دے کے اور پولیس کے بندے دے کے کٹروں سے کاٹ کے لوہے کے بورڈ لے گئے اپنی کوٹھی کے اوپر لگے ہوئے. آپ یہ دیکھیں دہشت گردی کی. مجھے یہ بتائیں, ہندوستان کی فوج پاکستان میں آ جائے تو اس سے زیادہ میرا کیا بگاڑے گی؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہندوستان کی فوج اور پولیس میرے اوپر چڑھی ہوئی ہے. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں, جو یہ سن رہا ہے وہ یہ سوچے کہ کتنی دہشت گرد اور جرائم پیشہ فوج اور ایجنسی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آرڈر ہو گیا کہ اظہر امین کو جو ہے یہ جو ہی گھر سے باہر نکلے اٹھا لو. جنرل باجوے نے کیا, ڈی جی آئی ایس آئی کو, فیض نے آگے پولیس کو اور سب کو کہا کہ اس کو ہر صورت اب زندہ اٹھانا ہے. وہ دن اور آج کا دن 7 اگست 2019 سے آج تک میں اپنے گھر کے اندر کوٹھی کے اندر قید ہوں.
ایک دن گیٹ سے باہر مین سے میں نہیں جا سکا کسی جگہ، کہہ دوں، اور کس طرح میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں. تو اس وقت وہاں نہ وہ فیسلٹیز ہیں، نہ میرے پاس وہ سارے سسٹم ہیں کہ جس لیپ ٹاپ سے میں کر رہا ہوں اس میں بھی کوئی پرابلمز آ گئی ہیں، ورنہ میں وہ ساری خبریں بھی آپ کو یہاں پر میرے پاس پڑھی ہیں، ساری خبریں اخبارات میں چھپی ہوئی، جس میں چوری پرویز لائی نے مجھ سے معافی مانگی، تو میں نے جو ہے وہ خبریں بھی آپ کو میں یہ دکھاتا. تو کل جو کہ بات ہوئی تھی چودھریوں کے حوالے سے، تو میں نے کہا میں یہ آپ سے یہ بھی بات شیئر کر لوں، بات کو انڈرسٹینڈ کریں. جو میں بار بار بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمام سرکاری نوکر چور ہیں، ڈاکو ہیں، وارداتیے ہیں. جی ایچ کیو پلاننگ کے تحت کچھ اپنے ہی کانے کیے ہوئے سیولینز کو کبھی اپوزیشن کبھی حکومت بناتا ہے تاکہ کرپشن جتنی بھی ہے سرکاری لوگ کرتے ہیں اور فوج کرتی ہے وہ ان کے منہ پہ ڈال دی جائے کالک. پھر سمجھیں کیا آپ کے سامنے یہ جو سکینڈل چل رہے ہیں کورٹوں میں، جی بڑا شو ہو رہا ہے، بڑے اہم لوگوں پہ سیاستدانوں پہ کیس چل رہے ہیں، یہ تو وہی ہیں جو پاناما میں انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپوز ہوا یا ایف اے ٹی ایف بار بار منی لانڈرنگ کے کر رہا ہے. اس ملک میں تندور سکینڈل جو ہوا ہے 200 ارب روپیہ تندوروں کی آڑ میں جو آئی ایس آئی کو جی ایچ کیو کو فوج نے شہباز شریف نے پہنچایا، کیا وہ سکینڈل سامنے آیا؟ جو زرداری نے انرجی سیورز لوگوں میں تقسیم کرنے کے بہانے اربوں روپیہ پہنچایا اور فوج کے فرنٹ مینوں کی فیکٹریوں سے کو اوبلائز کیا اور انرجی سیورز کو، وہ سکینڈل سامنے آیا؟ میٹرو بس میں جو اربوں روپے کا جو سکینڈل ہوا جس کے میرے پاس ثبوت تھے اور ہائی کورٹ نے وہ ثبوت ضائع کیے، خود جسٹس نے عمر عطا بندیال نے جعل سازی کی، فراڈی ہے جو موجودہ چیف جسٹس ہے، بد کردار ترین، بے ایمان ترین. مجھے کل بڑی ہنسی آئی کہ عمران خان نے سوچا کہ ملک کے سب سے معزز آدمی کو خط دکھا دوں چیف جسٹس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا یہ بڑا جھوٹا جعل ساز ہے اور میرے کیس کی شکل میں یہ کانا ہے ساری اسٹیبلشمنٹ کا، لہذا اس کو جو کہیں گے وہ یہ مانے گا اور کرے گا اور وہ کہے گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل کھاتا ہے، کیونکہ وہ تو مکمل کانا ہے. میرا کیس آج اٹھ جائے وہ جیل جاتا ہے، اس کے ساتھ کئی 3 درجن جج اندر جاتے ہیں. سو یہ جعل ساز فراڈی ہیں، خود فائلوں میں چوری کرتے ہیں، خود انسان کی زندگی پر بات کرتے ہیں، غلط ڈیسیجن دے کے ثبوت ضائع کر دیتے ہیں. بہت بڑے جعل ساز ہیں، وکیل، جج، پولیس، یہ سب جعل ساز اور فراڈی اور دیہڑی باز ہیں. میں قوم سے پوچھتا ہوں جو سیاستدان کو گالی نکالتے ہیں، آپ کو جب بھی کام پڑتا ہے آپ کہاں جاتے ہیں؟ مثلاً کوئی پولیس سے متعلقہ کام چلتا ہے، تھانے جاتے ہیں نا، تو آپ کو نہیں پتا آپ کی تھانے میں عزت جان مال تھانے دار لوٹتا ہے، سپاہی سے لے کے اوپر تک سب کو پیسے بھی دیتے ہو، سفارشیں بھی کراتے ہو. کبھی ایم این اے نے آپ سے پیسے لیے ہیں؟ بتاؤ مجھے کوئی ایک آدمی بتایا کہ ایم این اے نے کہا جا تیرا تھانے میں بندہ چھڑانا پیسے دے. آپ تھانے جاتے ہیں، ایم این اے بیچارہ تو فون کر دیتا ہے، کسی ایم این اے کی منسٹر کی وہ مانتا تھانے دار اور کسی کی گالی دے کے بند کر دیتا ہے فون کے، تہاڈی ماں دی 4 دن واسطے تسی آندے ہو، اسی تے 40 سال واسطے بیٹھے ہیں. سو انڈرسٹینڈ کریں کہ عوام جو ہے وہ اب جہالت سے باہر آئے. آپ بجلی کے متعلقہ کام جاتے ہیں تو ایس ڈی او کے دفتر میں لینڈ سپرنٹینڈنٹ کو ان لوگوں کو میٹر کے لیے پیسے دیتے ہیں یا ایم این اے کو دیتے ہیں؟ ابھی بزدار کا سن رہے ہیں استعفیٰ چلا گیا ہے، تو صوبہ کون چلا رہا ہے؟ وہی پی ایس او، پرنسپل سیکٹری، چیف سیکٹری، آئی جی، اور یہی مالک ہیں، یہی چور ہیں، یہی اچکے ہیں، یہی ڈاکو ہیں، یہی مستقل حاکم ہیں، یہی سارے ٹھیکوں میں چوری کرتے ہیں. یہ انجینئر جتنے چیف انجینئر بھرتی ہوئے میں ایس سی، ایکس سی این، ایس ڈی او، یہ سارے ڈیولپمنٹ فنڈز ان کے ذریعے لوٹ مار مچتی ہے. ان کا کبھی کوئی حساب نہیں کسی نے لیا. پھر سمجھنے کی کوشش کریں. ڈیولپمنٹ یہ بڑے خوش ہو ہوتے ہیں ڈنگر احمد نے، سانو ڈیولپمنٹ فنڈ مل گیا، ٹھیک ہے، ہم اپنے علاقے میں اتنے بھی خوش ہوتے ہیں، علاقے میں سڑکیں، اور وہ تو بننی ہے. ان کا پیسوں کا استعمال کون کر رہا ہے؟ وہ انجینئر، وہ ایکس سی این، وہ ایس ڈی او، وہ چیف انجینئر. یہ اتنے بڑے چور ہیں کہ آپ پولیس کو بھی بھول جائیں، پولیس کو بھی بھول جائیں. تو وہ بات آج میں نے جو ٹاپک عنوان لکھا تھا، مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو لکھا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے اپنا، بلکہ میری ایک خالہ نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جو تم نے لکھا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے اتنی لمبی باتیں کر دیتے ہو. تو مجھے تو آپ شروع کا بھول جاتا ہے اور آدھا سنتی ہوں تو آدھا بھول جاتا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے میں اس بات کو لمبا نہ کروں. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور بات پہ آپ سے نیکسٹ بات ہوگی کل یا جب بھی اللہ کو منظور ہوا. گاڈ بلیس اس. اللہ ایشور، گاڈ، خدا، رب، بھگوان یعنی مالک سب پر رحم کرے.